ویلو کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پیارے دوست حسن ایوب خان کافی دن پہلے پیش گوئی کر دی تھی کہ پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہونے والی ہے. یہ ان کا ٹویٹ جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے، اور یہ ان کا جو ٹویٹ ہے وہ آپ کو جو پروڈیوسر صاحب ہے وہ دکھا بھی دیں گے. راوی کوئی بات کرے اور وہ پوری نہ ہو، اس کے بہت کم چانسز ہیں. راوی والی جو پیش گوئی ہے، یہ تو میرے خیال میں پتہ نہیں تو کسی نے بتایا تھا اس کو. یہ جو آپس میں اس وقت کتی ہوئے ہیں، ان میں سے کسی نے بتایا تھا کہ راوی صاحب اسی لڑنے لگے جو خبر بریک کر دو. یہ سلسلہ فوری شروع ہو چکا ہے. اظہر مشوانی سینیٹر بننا چاہتا ہے. شیر افضل مروت ایسا نہیں چاہتا. اظہر ارسلان بلوچ نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنے حق میں مہم شروع کرائی کہ اظہر مشوانی کو سینیٹر بنواؤ. وہ بلوچ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اکثر فیک اور باقی ساری چیزیں کرتا رہتا ہے. تو وہاں سے ایک کمپین شروع ہوگی کہ جو اظہر مشوانی ہے اس کو سینیٹر بنایا جائے. اور مروت صاحب نے کہا کہ یہ مطلب کس باغ دی مولی ہے. اب پارٹی کے مالک تو یہی ہے نا، مروت صاحب اور دوسرے سارے آگے پیچھے پارٹی. تب عمران خان کون عمران خان؟ اچھا، ساتھ ہی ارسلان بلوچ شیر افضل مروت کے خلاف بھی مہم جوری کر رہا تھا، مسلسل کر رہا تھا. شیر افضل مروت پر پیسوں کا بھی وہ الزام لگا رہا تھا. خیبر پختونخوا میں اس کے بھائی کو وزیر اعلیٰ کا مشیر بنایا گیا ہے. اس کو لے کر کافی تنقید جاری تھی. شیر افضل سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اپنے بھائی سے عہدہ واپس لے لو. اب سوشل میڈیا پر جب اس کے خلاف کمپین شروع ہوئی تو یہ کمپین کا ایک حصہ تھا کہ یہ جو تمہارے بھائی کو عہدہ دیا گیا اس عہدے کو واپس لو، جس کا شیر افضل نے تگڑا جواب دیا اور کہا کہ یہ ورکر میرے باپ مت بنے، میں اپنی مرضی سے چلوں گا، یہ اپنی اوقات میں رہیں، ہمیں انگلی پکڑ کر مت چلائیں. یہ کس نے کہا ہے؟ شیر افضل مروت نے. کس کو کہا ہے؟ اپنے شتونگڑوں کو کہا اس نے. یہ جو اس کے اپنے شتونگڑے ہے جی، اپنے شتونگڑے جو اس کو پہ رہے تھے نا، اپنے شتونگڑوں کو شٹ اپ دی کال دیتی ہے کہ سارا پیو باپ بننے کی کوشش نہ کرو، انگلی پکڑ کر نہ چلنا سکھاؤ، ہمیں پتہ ہے، اپنی اوقات میں رہو. مروت کے اس جملے نے مزید آگ لگا دی. رہی صحیح کسر شیر افضل مروت نے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کر کے پوری کر دی. مروت نے ٹویٹ کیا کیا کہ اظہر مشوانی کی اوقات سینٹر تو دور کی بات، چپڑاسی بننے کی بھی اوقات نہیں ہے. اس سے مجھ پر غصہ اس لیے ہے کہ میں نے اس کا نام سینیٹر کی لسٹ سے ڈراپ کیا ہے. ساتھ ہی اس نے چیلنج کر دیا کہ ارسلان بلوچ غدار میرے خلاف 10,000 ٹویٹ کرا دے گا، میں مہینے کے آخر میں اسے شاباش دوں گا. یہ ایک سائیڈ کی جنگ ہے. دوسری طرف ایک اور محاذ چل رہا ہے. شیر افضل مروت نے کل شاہ زیب کے پروگرام میں کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے. سنی اتحاد کونسل میں ہم کیوں شامل ہوئے، کس کے کہنے پر شامل ہوئے، یہ ایک غلط فیصلہ ہے اور اس غلط فیصلے کو کس نے ہم سے کروایا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. بات تو ٹھیک ہے، جو بڑی جینور بات ہے کہ یہ کون تھا جو اتنا غلط فیصلہ، اتنا غلط مطلب مشورہ دے رہا تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا، قانون نہیں پڑھا تھا، قاعدہ نہیں پڑھا تھا، سیاستدان نہیں تھا. وہ کون تھا یہ فیصلہ کروانے والا؟ یہ بات تو میں ایگری کرتا ہوں. آج شیر افضل مروت کو صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین اس نے جواب دیا اور کہا کہ انتخابی نشان سے لے کر محسوس نشستوں تک میرے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے. پی ٹی آئی کے دوست معاملات گھر میں ہی حل کر لیں تو بہتر ہوگا. حامد رضا نے کہا کہ میں نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اتحاد کرو، یہ فیصلہ آپ کے لیڈر عمران خان نے کیا تھا، میری طرف سے کوئی درخواست نہیں گئی تھی. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ٹاک شو میں کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. میری کمنٹمنٹ میں عمران خان کے ساتھ ہے، ہمیشہ رہے گی. فضول کی میڈیا پبلسٹی کے لیے بانی پی ٹی آئی کا برا نہیں سوچ سکتا، ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈالے. حامد رضا کی اس دھمکی کے بعد سینٹر علی ظفر نے بھی انٹری ماری. شیر افضل مروت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ شیر افضل ٹھیک کہہ رہا ہے، سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ اچانک ہوا، پتہ نہیں کس کے کہنے پر ہوا، لیکن اس سے ہمیں نقصان ہوا. علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ ہمیں فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، یعنی سنی اتحاد کونسل سے اتحاد ختم کرنا پڑے گا. عمران خان نے ساری زندگی میں جو پاکستان کے ساتھ کیا، آج عمران خان کی جماعت کے ساتھ وہ سب کچھ ہی ہو رہا ہے. اچھا، ویسے بات تو ٹھیک ہے، اس میں شیر افضل صاحب جو ہے کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے. انکوائری تو ہونی چاہیے نا کہ یہ سب کس نے کروایا، اتنا بے وقوفانہ فیصلہ کروانے والا کون ہے، سامنے تو آئے، پتہ تو لگے. مطلب اتنا تو ضروری ہے نا. اب دیکھا پی ٹی آئی پر جو ان کے شتونگڑوں نے تنقید کی ہے تو ان کو وہ شٹ اپ کی کیا کال دے رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پٹواری ہیں اپنی جماعت کے غلط فیصلے پر
اتنا تگڑا سٹینڈ لیا کہ پارٹی قیادت کو وہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑا. یہ ہوتی ہے جمہوریت, یہ ہوتی ہے پارٹی, یہ ہوتی ہے ورکر. پاکستان تحریک انصاف والے ورکر نہیں ہیں, شخصیت پرست گروہ ہیں. اور یہ جو شخصیت پرست گروہ ہے نا, یہ اسی طرح کرتا ہے, برداشت نہیں ہے. لیکن یہاں پر پی ایم ایل این کے ورکروں نے جو تنقید کی غلط فیصلے پر, اور اس کو ٹھیک کروا لیا. خیر, عمران خان کی جماعت اب وہی ملک دشمنی والا رویہ اختیار کیے ہوئے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے انہیں یورپی یونین کو جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف درخواستیں دینے پر ایکسپوز کیا تو پی ٹی آئی مکر گئی. اب شہباز گل کی قیادت میں امریکہ میں آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹر کے باہر پاکستان کے خلاف مظاہرہ کیا گیا. کیا اس سے بھی کوئی مکرے گا؟ کیا کوئی صحافی آ کر یہاں عمران خان کی پارٹی کی اس حرکت کا دفاع کرے گا؟ کر بھی سکتے ہیں. آئی ایم ایف دفتر کے باہر دھرنا دینے والوں کو اگر 2014 میں دھرنا میں سہولت کاری فراہم نہ کی جاتی, اس وقت سپریم کورٹ کی دیواروں پر شلواریں لٹکانے والوں کو اگر الٹا لٹکا دیا جاتا, پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر حملہ کرنے والوں کو سزائیں دی جاتی, تو آج یہ نوبت نہ ہوتی اور آئی ایم ایف کے بعد دھرنا نہ دیا جاتا. یہی نہیں, یہ اب پاکستانی ایکسپورٹر کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تمہاری اشیاء کا امریکہ سمیت دنیا بھر میں پاکستانی, جو کہ امرانڈوز پاکستانی ہیں, جو کہ جن کی ماؤں کا پرانا عشق عمران خان ہے, وہ پاکستانی پروڈکٹ کا پوری دنیا میں بائیکاٹ کریں گے. پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے لالچ کے اقتدار میں ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جو اس فتنے کیا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے ہمراہ جی ایچ کا دورہ کیا. سول اور فوجی قیادت کا قومی مفاد میں ساتھ ساتھ چلنے کا عزم کیا گیا. اس دورے میں سب سے پاورفل چیز یہ تھی کہ جو تصویر جاری ہوئی, شہباز شریف نے جی ایچ کے اجلاس کی صدارت کی. بڑی تکلیف والی تصویر تھی, جو ہاں کبھی کپتان بیٹھا کرتا تھا اور کپتان کے ساتھ اس کا باس بیٹھا کرتا تھا. ہاں جی, باجوہ کو باس کہتا تھا نا, یاد ہے خان کو. اور وہ جو تینوں کی تصویر تھی, باجوہ صاحب, فیض صاحب اور عمران خان سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہیں, وہ تصویریں یاد ہے نا. بڑی تکلیف ہوگی ابھی اس تصویروں سے. ابھی تو اور یہ جو اتحاد ہے نا, یہ جسے کہتے ہیں کہ 1 پیج, ابھی حکومت اور فوج 1 پیج پر ہے, ابھی 1 پیج پر ہے, اس وقت 1 پیج پر نہیں تھے. اس تصویر کے ذریعے پاورفل میسج دیا گیا. کمپنی اب ظاہر ہے یہی چلے گی. فوج کی مکمل سپورٹ 1 پیج, حکومت اور فوج 1 پیج پر ہے. سپورٹ ملک کو بحرانے سے نکالے گی اور ملک کی معیشت کو ترقی دلانے میں مدد کرے گی. جنرل عاصم منیر کو یہ اعزاز تو حاصل ہے کہ انہوں نے سول بالادستی قائم کرنے میں کردار ادا کیا. انہوں نے خصوصی سرمایہ کونسل بنا کر پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا. وزیر اعظم مریم نواز کا اوورسیز پراپرٹی ٹرانسفر شروع کرنے کا اعلان, یہ خوش آئند اقدام ہے. مریم نواز نے بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی سہولتیں فراہم کرنے کا آغاز کر دیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے درینہ مسائل ہیں جن پر توجہ نہیں دی جاتی, مریم نواز ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرتی ہے, تو یہ اوورسیز پاکستانیوں پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا. جہاں وہ ترجیح بنیادوں پر دیگر ایشوز پر قانون سازی کر رہی ہیں, پالیسی ترتیب دے رہی ہیں, وہاں اوورسیز کے لیے تھانوں میں الگ ڈیسک بنوا دیے جائیں جہاں ان کے شایان شان سہولت ملے, کیونکہ وہ پاکستان سرمایہ بھجواتے ہیں, اس لیے اوورسیز پاکستان کا سرمایہ ہے. عدالتوں میں بھی کچھ ایسے سہولت دے دی جائے جہاں پر قانون بن جائے کہ یہ جو اوورسیز ہیں ان کا 1 ویک میں فیصلہ کیا جائے, ان کی زمینوں پر قبضہ بھی 1 ویک میں چھڑوایا جائے, کیونکہ یہ بیچارے ٹوٹل 2.5 سے 3 ویک کی چھٹی لے کے آتے ہیں, اور اسی بات کا لوکل ان کے رشتہ دار یا قبضہ کرنے والے یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ زیادہ چھٹی نہیں کر سکتے اور اپنے وہاں کے کام کاروبار کا نقصان نہیں کر سکتے, اس لیے انہیں یہاں پر وہ نقصان کرنا پڑتا ہے. اور اگر مریم نواز کو ایسا کام کر جاتی ہے تو اپنے باپ اور چچا کی طرح ان کا نام بھی ہسٹری میں رہے گا, تاریخ میں رہے گا, کیونکہ انہوں نے بھی اوورسیز کے لیے بہت کام کی ہے. دوستو, آپ اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک اس رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مدد کے مستحق ہیں اور جن کو ہماری ضرورت ہے. ویلوگ کو واٹس ایپ میں ضرور شیئر کریں, جو بھی کمنٹ کرنا چاہیں وہ کمنٹ کریں. جن لوگوں نے اس کو سبسکرائب کر لیا ہے تھینک یو ویری مچ, جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.